سر میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا اس کی وجوہات کیا ہیں, ڈیلے کی ریزنز کیا ہیں؟ ڈیلے کی دو تین پہلو ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں, اس وقت بھی جب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جی سب کچھ تو اب اتفاق ہو گیا, اب تو صرف ایک فارمیلٹی ہے, میں اس وقت ہفتوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں دیکھیں ابھی جو کور ایشوز ہیں, جو سب سے خصوصاً نیوکلیر ایشو جو ہے اس پہ ابھی تک پوزیشنز کافی ڈائیورجنٹ ہیں. پھر اب اپنا ہرمز کا معاملہ بھی ایسا آ گیا کہ جس پہ جو ہے نا ایران ان بلاک کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنی ٹرمز پہ وہ کنڈیشنز کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. پھر وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کو کوئی جو ہے ایک دم سینکشنز میں ریلیف ملے اور ایک ان کے ایسٹس اپ فرنٹ انفریز ہوں. تو ابھی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں جب تک پیش رفت نہیں ہوتی پھر ظاہر ہے مشکل ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ اپروچ ان کی بالکل مختلف ہے. ایران چاہتا ہے کہ تھوڑا ڈریگ کرے نیگوسیشنز کو, سلو کرے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو بیسٹ ٹرمز ملے گی. امریکہ چاہتا ہے کہ ایک دم یہ سارا جو ہے نا ایک پیکج کے طور پہ بہت جلدی ریزالو ہو جائے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو دونوں طرف جو ہے نا کچھ پریگمیٹسٹ ہیں, کچھ ہارڈ لائنرز ہیں, خصوصاً ایران میں یہ اس وقت خاصا وہ جو پرسپیکٹیو کا فرق ہے پریگمیٹسٹ اور ہارڈ لائنرز کے بیچ میں, تو اس کی وجہ سے بھی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اہم لیوریج لی ہے اپنا ہرمز کی وجہ سے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا استعمال کریں اس لیوریج کو دوسرے جو سارے پوائنٹس ہیں اس پہ کنسیشن کے لیے. اچھا امریکہ اس سے نہیں سمجھتا, اب دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں ایران میں کہ وہ جیت چکے ہیں, امریکہ سمجھتا ہے وہ جیت چکے ہیں. اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو تو دونوں یہ بتا چکے ہیں. اب اس سے واک بیک کرنا بھی آسان نہیں ہے گیو اینڈ ٹیک کے لیے. اب اس میں چائنا کا رول اہم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ چائنا سے معاونت اس میں مانگے گا کہ چائنا اپنی لیوریج استعمال کرے ایران پہ اور وہ کنونس کرے کہ جو ہے نا تھوڑی زیادہ لچک دکھائیں. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھیں دو تین سینیریوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا جو پاکستان کر رہا ہے اور پھر چین کی معاونت ہے اس کی وجہ سے کوئی ایک ایٹ لیسٹ فریم ورک انڈرسٹینڈنگ جو ان سے شروع میں ہو جائے اور پھر بعد میں ڈیٹیل مذاکرات باقی چیزوں پہ ہوں. اس میں بھی وہ 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے اس کا معاملہ اہم ہوگا. دوسرا سینیریو بدقسمتی سے یہ ہے کہ پھر دوبارہ وہ اسٹرائکس کی طرف چلے جائیں اور پھر ایران کاؤنٹر اسٹرائکس کرے, وہ بھی جو ہے نا ایک بہت مسئلہ ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اسی طرح یہ ایک فروزن کانفلکٹ رہے اور مے بی امریکہ یہ پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کر دے. وہ بھی کوئی اتنا جو ہے نا ایک اچھی سچویشن نہیں ہے, سب کے لیے بہت مسائل اس میں بن سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ جو ہے نا زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, زیادہ ایک جو ہے نا اپنا ایٹیٹیوڈ وہ ایسا رکھیں جس میں گیو اینڈ ٹیک کا پہلو ہو اور ایک ون ون سچویشن کریٹ کریں. اور وہ اسپوائلرز جو ہیں خصوصاً جس طرح اسرائیل ہے بہت بڑا اسپوائلر, اس کی کوشش ہے کہ یہ نہ ہو اور وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے اور مسلمان ملک لڑیں آپس میں اس جنگ کی وجہ سے بھی, تو ان کو ان کے جو یہ عزائم ہیں وہ کامیاب نہ ہونے دیں. سر چائنا کا دورہ جو ہے ٹرمپ کا, ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا ایران اور اس کی امریکہ کے ٹاکس میں. جی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چائنا اس میں ایک اچھا کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ لیوریج ہے ایران کے اوپر, اور وہ دیکھیں ان کی اپنی اکانومی جو ان سی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ چائنا ہمیشہ جو ہے نا وہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ڈپلومیسی وہ کرتے ہیں, اور لیکن ان کا یہ ہوتا ہے وہ پبلکلی نہیں کرتے, مطلب وہ ڈپلومیسی جو ہے نا تھرو میڈیا نہیں کرتے. وہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے اس سے پہلے وہ جو ہے نا وہ مذاکرات کی میز پہ ہی کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس میں کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں, اور اگر کوئی نتیجہ نکلے تو پھر دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو آنے والے دن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس مذاکرات کے ختم ہونے کے فوراً بعد جو دن ہوں گے, اس کے بعد جو 2-4 دن ہوں گے وہ بہت اہم ہوں گے. شکریہ.